السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 37 ہے، جس میں آپ کے سامنے جو باتیں کنٹینیو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا بعث، محشر۔ دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے بعث، با عین ثا، بعث، اور محشر۔ یہ دو ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلے ٹاپکس کے اندر باتیں کلیئر ہوئی، انسان کی موت کا تذکرہ میں نے کیا، موت کے بعد قبر کا تذکرہ کیا۔ کل آپ کے سامنے عذاب قبر کی وجوہات میں نے بتائیں اور عذاب قبر سے بچنے کے ذریعے کیا ہیں، ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جیسا کہ میں نے حدیثوں سے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب انسان قبر کے اندر داخل کر دیا جائے گا تو عمل کے اعتبار سے اس کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اگر نیک ہیں تو نیک چیزیں، اچھی چیزیں چالو ہو جائیں گی، اور اگر بد ہیں تو عذاب کا ایک سلسلہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سلسلہ چلے گا قیامت کے دن تک۔ اب آپ اسے قیامت کو بعث کہیں، نشور کہیں، قیامت کہیں، کئی ناموں سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ بعث، نشور، قیامت، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور حساب اور کتاب کے لیے اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ بعث کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی لوگوں کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر الگ الگ اعتبار سے کیا ہے۔ اٹھائے جانے کے پہلے 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہوگا؟ ایک سینگ کی طرح، جیسے سینگ ہوتا ہے نا، اپنے شنکھ کا استعمال ہوتا ہے، سینگ کا استعمال ہوتا ہے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے۔ پہلے اس کا استعمال ہوتا تھا، بعد میں مائک وغیرہ آ گئے تو اس کا استعمال ختم ہو گیا۔ پر ویسا ہی ایک سور ہوگا جس میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سور میں 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام، وہ فرشتے جو سور پھونکیں گے ان کا نام ہوگا اسرافیل علیہ السلام، جب وہ سور پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے، خوف کے عالم میں آ جائیں گے، انتہائی زیادہ خوفناک ماحول ہو جائے گا۔ پہلی سور، اسی لیے اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ چاہے تو آپ ہیڈنگ بنا کر لکھ لیں کہ سور میں کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، ایسا ہیڈنگ بنا لیں اور اس کے بعد یہ 3 چیزیں آپ لکھ لیں۔ سور میں کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور 3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی سور کو کہا جاتا ہے نفخۃ الفزع، نون فا خا تا، نفخہ، اور اس کے بعد فزع، فا زا عین۔ تو 3 مرتبہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ پہلی سور کو کہا جاتا ہے نفخۃ الفزع۔ پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے۔ فزع مطلب ہوتا ہے ڈرنا، لوگ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف کے عالم میں آ جائیں گے۔ دوسری بار پھونکا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے نفخۃ الصعق، صاد عین قاف، صعق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے۔ سارے لوگ، قیامت جو قائم ہوگی نا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے۔ اس نفخے کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخۃ القیام کہا جاتا ہے۔ نفخۃ القیام، قیام مطلب کھڑے ہونا۔ تو جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے، زمینوں سے، جہاں ان کی ہڈیوں کو بہایا گیا، دفنایا گیا، چاہے جو کیا گیا، ہر جگہ سے وہ اپنے اس جگہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس نفخۃ القیام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر کیا ہے۔ نفخۃ القیام سورہ زمر آیت نمبر 68
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کی ہر چیز زندہ ہو جائے گی، ہر چیز اللہ کی طرف کھڑی ہو جائے گی، ہر چیز کھڑی ہو کر میدان محشر کی طرف حاضر ہونے لگ جائے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 68۔ اور دوسرا ذکر ہے سورہ یاسین آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے، زمینوں سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے، اللہ کی طرف جانے لگیں گے۔ یہ میں نے اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آیتوں کا ترجمہ آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی قرآن سے لکھ لیجئے، کیونکہ قرآن میں جو ترجمہ جس انداز میں دیا ہوتا ہے وہ سمجھنے اور لکھنے کے اندر تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ بعث کیسے ہوگا، اٹھایا کیسے جائے گا، اٹھانے کا انداز کیا ہوگا، اٹھایا کیسے جائے گا؟ تو اٹھائے جانے کا جو انداز ہے اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جیسے بارش پڑنے پر زمین سے، جب بارش گرتی ہے تو زمین سے کیسے پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، جڑیں بننے لگ جاتی ہے، گھاس اگنے لگ جاتی ہے، سیم اسی طریقے سے انسان زمین سے اگے گا۔ تعجب ہوگا آپ کو، بڑا عجیب لگتا ہے سننے میں، ایسا کیسے ہوگا؟ پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یقیناً وہ ہوگا۔ اور اس کا انداز یہ بتایا کہ جیسے زمین پر جب پانی گرتا ہے تو اس سے فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہے، ویسے ہی کل روز قیامت انسان زمین سے اگے گا۔ اور اس چیز کا ذکر موجود ہے سورہ اعراف آیت نمبر 56 کے اندر۔ میں معذرت چاہوں گا، 1 منٹ کے لیے صرف ایک ارجنٹ کال ہے، 1 منٹ کے میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ہلو جی، اب حوالہ لکھ لیجئے کہ کیسے زمین سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو شریعت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اٹھانے کا انداز سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کے اندر مثال دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آسمان میں بدلیاں آتی ہے، اس سے بارش ہوتی ہے، بارش سے زمین میں پھل نکلتے ہیں، کھیتیاں نکلتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کل روز قیامت مردوں کو نکالے گا۔ دیکھیے آپ، مطلب امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کل روز قیامت ہم زمین سے باقاعدہ ایسے اگیں گے جیسے جھاڑ اگتے ہیں۔ کون اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ کون اپنے آپ کو چھپا پائے گا؟ کہاں لے جا کر اپنے آپ کو آپ چھپائیں گے؟ اور اس کو اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر صحیح بخاری حدیث نمبر 4935 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4935 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر ایک ہڈی بنائی ہے جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عجب الذنب مطلب جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی اینڈ میں جا کر جہاں پر ہلکی سی راؤنڈ ہو جاتی ہے، اسے دم جیسی وہ جو ہڈی نظر آتی ہے، اسے عجب الذنب عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور کل روز قیامت اسی ہڈی سے دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ حدیث کے اندر زیادہ تفصیل اس کی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا وہ جو آخری کونا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں کل روز قیامت ایسے ہی اگائے گا جیسے سبزیاں اگتی ہے، جیسے کھیتیاں اگتی ہے۔ اور اگر آپ سائنس کے اعتبار سے تحقیق کریں اور تحقیق کر کے پتا کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ ہڈی ایک لوتی ایسی ہڈی ہے جو زمین میں گلتی نہیں، جلانے سے جلتی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ہڈی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اسی ہڈی سے اللہ رب العالمین دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، پھر بھی کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی اصل میں ٹپیکل ہے، اس لیے میں اس کو ایک بار اور کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان
اپنے یعنی زمین سے میدان محشر یا قیامت کے دن کے لیے کیسے کھڑا کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو اس کے اندر 2 دلیلیں میں نے آپ کو دی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے زمین سے کھیتی نکلتی ہے ویسے کل روز قیامت انسان مردہ جو ہے وہ زمین سے اگے گا۔ دوسرا حدیث میں نے آپ کو بتائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4535، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عجب الذنب وہ ہڈی ہے کہ جس سے انسان کو پیدا کیا گیا اور کل روز قیامت اللہ رب العالمین اسی ہڈی سے اسے دوبارہ پیدا کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سبزیوں کو اور کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ اب پوائنٹ یہ آتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جانا، اس کی دلیلیں بتائیے۔ حالانکہ یہ آخرت پر ایمان کے ٹاپک کے اندر یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بھی چونکہ بات سلسلے وار چل رہی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل بتائیے، کیونکہ آپ اگر قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کفار مکہ بیسیکلی جس چیز کا انکار کیا کرتے تھے ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، مرے کام ختم، مرنے کے بعد کام ختم، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اٹھایا جایا نہیں، یہ سب فضول کی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس مسئلے کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، اس مسئلے کی بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی ہے، اس مسئلے کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر سمجھایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس کی کئی دلیلیں اللہ نے قرآن میں دی۔ پہلی دلیل اللہ نے دی جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سورہ یاسین آیت نمبر 77، جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کریں گے۔ ارے اپنی پیدائش پر غور کر، ایک حقیر نطفے سے ہم نے تجھے انسان بنا دیا، تو وہ اللہ جو تجھے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ دیکھیے کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ تعمیر کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بار کوئی چیز بنا دی جائے تو اسے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کیا نمبر 1 کہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس آیت کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز کے اندر بتایا کہ تو بول رہا اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، ارے اپنی پیدائش پر تو غور کر۔ باپ سے ایک نطفہ نکلا، ماں کے رحم میں داخل ہوا، وہ حقیر نطفے کے اندر ایک جراثیم جسے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اللہ نے تجھے پورا انسان بنا دیا۔ اب ایک بار بنا دیا تو دوبارہ بنانا کون سی بڑی بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے بنجر اور مردہ زمین کو دلیل بنایا۔ اللہ تعالی نے مردہ اور بنجر زمین کو دلیل بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 57 کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان دوبارہ پیدا کیے جانے پر شک کر رہا ہے، یقین نہیں کر رہا ہے، تو کیا تو زمین کو نہیں دیکھتا؟ گرمی جب آتی ہے، پانی جب رک جاتا ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، کھیتیاں ختم ہو جاتی ہے، کوئی ہری چیز نظر نہیں آتی، گویا کہ مر گئی، ختم، مردہ زمین۔ پر اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس پر بارش برساتا ہے وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جاتی ہے، دوبارہ کیسے ہری ہو جاتی ہے، جگہ جگہ گھاس کیسے اگ جاتی ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین جو مردہ زمین کو ایک پانی کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ دیکھیے کیا، یعنی اللہ رب العالمین کا کیا بلاغت بھرا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ہمیں کیا چیز سمجھا رہا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ یقیناً وہ اللہ ہے، وہ خلاق العلیم ہے، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔
مردہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہرا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری دلیل لیتا ہے آسمان اور زمین کی خلقت کی۔ اسی پوائنٹ میں تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی آسمان اور زمین کی خلقت، پیدا کرنا، بنانا، جو چاہے ورڈ آپ لکھ لیں، آسمان اور زمین کی خلقت، کہ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین آیت نمبر 81 کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، زمینوں کو پھیلا سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنا ستون کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو بچھا کر اس پر کیلوں کی طرح پہاڑوں کو لگا دیا تاکہ وہ حرکت نہ کرے، زمین سے معدنیات نکالی، زمین سے الگ الگ چیزیں نکالی، زمین سے دھات نکالی، پانی نکالا، آسمان سے بارش برسائی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اتنی عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے، کیا وہ تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں تو شک مت کر، اس کی پیدائش میں تو شک مت کر، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جانے کے اندر شک نہ کر۔ نمبر 4، چوتھی دلیل، اللہ تعالی کے عدل کا، انصاف کا تقاضا ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالی کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے۔ دلیل سورہ مومنون آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ کا فرمان افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں بنا مقصد کے پیدا کر دیا گیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ زندگی جیتے ہو حرام کی، زندگی جیتے ہو بے عملی کی، ظلم کرتے ہو لوگوں کے اوپر، تو کیا تمہیں لگتا ہے دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور مر جاتا ہے، مظلوم کو سکون کیسے ملے گا؟ مظلوم کو انصاف کیسے ملے گا؟ جب تک اسے دوبارہ پیدا کر کے عذاب نہ دیا جائے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے پوائنٹ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے، اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے، جسے بعث بھی کہا جاتا ہے، نشور بھی کہا جاتا ہے۔ عربک کے اندر، قرآن کے اندر اگر آپ الفاظ دیکھیں تو کہیں بعث کا لفظ ہے یبعثون، اٹھایا جائے گا، کہیں نشور کا لفظ ہے تمہیں لے جایا جائے گا، تو کئی ورڈ اس دن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، اللہ کے سامنے لوگوں کو کیسے کھڑا کیا جائے گا، حشر کیسے ہوگا، میدان محشر میں کیسے کھڑا کیا جائے گا، جو چاہے آپ ہیڈنگ بنا لے، جو آسان آپ کو الفاظ لگے اس کی بنا لے۔ میدان محشر میں کیسے لے جایا جائے گا، کوشچن بنا لیجئے، میدان محشر میں کیسے لے جایا جائے گا؟ تو اس کی کئی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے میدان محشر میں لے جایا جائے گا۔ نمبر 1 جو کامن ہے سب کے لیے وہ یہ کہ لوگوں کو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3349، میدان محشر میں لوگوں کو کیسے لے جایا جائے گا؟ نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 3349 کہ لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے میدان محشر میں ننگے پیر اور ننگے بدن لے جایا جائے گا، جسم پر کپڑا نہ ہوگا، پیروں میں چپل جوتے نہ ہوں گے، لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے ننگے پیر اور ننگے بدن لے جایا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری حدیث نمبر 3349۔ سوچئے، مطلب ایک بار صرف امیجن کر کے دیکھیے آپ، تصور۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی حدیث کے اندر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ برہنہ ہوں گے، بنا کپڑے کے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اس دن کا ماحول اتنا ہولناکی والا ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں۔ اس دن اتنی ہولناکی کا ماحول ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا
نہیں. اسی حدیث کے اندر وہ الفاظ ہیں. خوف کا عالم، سورج سوا نیزے پر، انسان ننگے بدن ننگے پیر محشر کے لیے لے جائے جائیں گے. سب کو ایک ساتھ ایک طریقے سے لے جایا جائے گا میدان محشر میں. جو کامن ہے وہ ننگے بدن ننگے پیر اللہ تعالی کے سامنے لوگوں کو لے جایا جائے گا. پر کچھ اسپیشل لوگ جن کا اس کے علاوہ بھی الگ سے تذکرہ موجود ہے لے جائے جانے کا، ان کا بھی ذکر میں آپ کو کر دوں. نمبر 2، کافروں کو سر کے بل میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی وہ پیروں سے نہیں چلیں گے بلکہ الٹے سروں کی طرف سے چلتے ہوئے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان کی دولت دے اور ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر خاتمہ کرے، کیونکہ کفر کا انجام دنیا میں بھی ہولناک ہے اور آخرت میں بھی ہولناک ہے. کافرین کو سروں کے بل چلا کر میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4760. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف یحشر الکافر علی وجہہ، کہ کافر کو اس کے سر کے بل چلا کر میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. تو لوگوں نے سوال کیا، ارے سر کے بعد آدمی کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جو دنیا میں تجھے پیروں پر چلا سکتا ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا کہ کافر کو اس کے سر کے بل چلا کر میدان محشر میں لے جایا جائے گا. تو کہا اللہ کے نبی سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ کہا وہ اللہ تعالی جو تجھے دنیا میں پیروں پر چلا سکتا ہے وہ اللہ تعالی قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور اس دن کی ہولناکی سے ہمیں بچائے. نمبر 3، تکبر کرنے والوں کو چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی انتہائی زیادہ چھوٹا اللہ بنا دے گا، ذرے کی طرح بنا دے گا. رہیں گے انسان پر ہائٹ میں ذروں کی طرح بنا دیا جائے گا اور ویسے ان کو میدان محشر کی طرف لیا جائے گا. تکبر، گھمنڈ، ایگو، ایٹیٹیوڈ، میں بڑا، میری پہچان بڑی، میری خوبصورتی، میرے کپڑے، میرا رتبہ، میرا اسٹیٹس جو مجھے لوگوں سے دور کرتا ہے نا، میں تکبر کرتا ہوں، گھمنڈ کرتا ہوں، اتراتا ہوں، ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، حق کو چھپاتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، چلنے پھرنے کے اندر میری چال کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو کل روز قیامت ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ بنا دے گا اور اس حال کے اندر وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے. دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2492. یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الظل من کل مکان. تکبر کرنے والوں کو کل روز قیامت ذروں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا. انسان تو ہوں گے پر ذروں کی طرح بنا دے گا اور ہر طرف سے ان پر ذلت کو ڈال دے گا. ویسے وہ قیامت کے دن اللہ کی طرف لے جائے جائیں گے. حدیث کے الفاظ. تکبر کرنے والوں کو کل روز قیامت ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا انسانوں کی شکل میں. چاروں طرف سے ان پر ذلتیں پڑ رہی ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں آدمی جو اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے نا، بہت بڑا، بہت پہنچا ہوا، بہت طاقتور، بہت علم والا، یہ عمل والا، میرا یہ کام بڑا، میرا وہ کام بڑا، تو جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، کل میدان محشر میں ذرے کی طرح اللہ اسے بنا دے گا اور اس حالت کے اندر وہ رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں پہنچایا جائے گا. یہ عذاب ہوگا اس پر. عذاب تو آگے ہی صحیح، پر اس کے پہلے تکبر کرنے والے کا انجام کتنا ہولناک ہوگا. بلا ضرورت بھیک مانگنے والے. نمبر 4، بلا ضرورت بھیک مانگنے والوں کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا. اس حالت میں انہیں لے جایا جائے گا، چہروں پر گوشت پورا نکال لیا جائے گا، صرف ہڈی. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1474. بلا ضرورت بھیک مانگنے والے. آپ چاہیں تو پہلے ہیڈنگ لکھ لیں، بعد میں حدیث لکھ لیں، جیسے چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. نمبر 4، بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے والے. بھئی ایک تو ہوتا محتاج کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں مانگتا، ایک بات الگ ہے، پر بلا ضرورت مانگنے والے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1474. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
وما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم، برابر ایک آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے گی اور اس دن اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا. اللہ اکبر. امیجن کیجئے تو روح کانپ جائے آپ کی. جسم ہوگا پر چہرے پر گوشت نہ ہوگا. یہ پہچان ہوگی ان لوگوں کی. تکبر کرنے والا چھوٹا رہے گا، کافر سر کے بل آئے گا، بھیک مانگنے والا بلا ضرورت لوگوں کو پریشان کرنے والا، چہرے پر اس کے گوشت ہی نہیں ہوگا. اور اس حالت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا. نمبر 5، مال غنیمت میں چوری کرنے والا. غنیمت کا مال، جنگ کا مال، نارمل چوری بھی ہو اس کے اندر شامل ہے کہ چوری کرنے والا معاملہ. مال غنیمت میں چوری بھی لکھ لیجئے، چوری بھی لکھ لیجئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 161. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 161، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور یقیناً وہ انسان جو چوری کرتا ہے مال غنیمت سے، وہ اپنا چوری کیا ہوا سامان قیامت کے دن ساتھ لے کر آئے گا. اللہ اکبر. سامان، پیسہ، چیزیں جو بھی چوری کیا ہے وہ سارا چوری کا سامان اس پر ڈال دیا جائے گا اور وہ میدان محشر میں اس حالت کے اندر آئے گا کہ اپنا چوری کا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے گا. اللہ اکبر. کیا انجام ہوگا. خود کا بوجھ اٹھانے کی جب طاقت نہ ہوگی، خود چلنے کی طاقت نہ ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے پورے چوری کے مال کو ڈال دے، کیا انجام کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ حفاظت کرے. نمبر 6، باوضو رہنے والوں کا انجام یا باوضو رہنے والوں کو کس طرح لے جایا جائے گا. یہ نمبر 6 ہے. الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کا میں نے، چونکہ ایک تو کامن میں نے بتا دیا کہ سارے لوگ بنا کپڑوں کے آئیں گے، بنا پیروں میں بھی کچھ نہیں ہوگا، کپڑوں میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ایسے جائیں گے. پر انداز کیا ہوگا جانے کا وہ آپ کو الگ الگ بتایا. 2 نمبر پر میں نے بتایا کافروں کا انجام، تکبر کرنے والوں کا لے جانے کا انداز، بھیک مانگنے والوں کا انداز، چوری کرنے والوں کا انداز. اب اسی طریقے سے اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو وہ کیسے پیش کیا جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 136. اللہ کے نبی کا ارشاد، ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. بڑے پیاری چیز ہے. اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے اندر کم سے کم اتنی طلب آ جانا چاہیے کہ اب میں جتنا ممکن ہوگا اپنے آپ کو باوضو رکھوں گا. ناپاکی میں رہوں گا ہی نہیں، بلا وضو کے رہوں گا ہی نہیں، ہر وقت وضو بنا کے رہوں گا انشاءاللہ. کیا فضیلت بتائی. یقیناً میری یہ امت قیامت کے دن جب بلائی جائے گی تو جہاں تک انسان وضو کرتا ہے اتنا حصہ ایک دم اچھی طریقے سے چمک رہا ہوگا. نور، چمک، لائٹ اس کے اندر آ جائے گی. تو تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے اپنے نور کو بڑھانا تو اس کو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھائے، یعنی وضو بنائے تو بہترین انداز میں وضو بنائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری یہ امت قیامت کے دن جب بلائی جائے گی تو وضو کے آثار، وضو کے نشان جو ہیں وہ انتہائی زیادہ چمک رہے ہوں گے. تو تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانے کی وہ بڑھائے، خوب وضو بنائے، ہمیشہ باوضو رہے. تو الگ سے پہچانے جائیں گے. باوضو رہنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی اس لائٹ کی وجہ سے، ان کے آثار وضو کی وجہ سے وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اتنے چمک رہے ہوں گے، اس کے اندر اتنا نور ہوگا کہ الگ سے پہچان لیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاک رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکی کے ساتھ رہنا پسند کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 136. اگر سمجھنے میں، لکھنے میں کوئی دقت آ رہی ہو تو آپ یہاں پر کوشچن لکھ دیجئے گا، میں ریپیٹ بھی کر دوں گا اگر کچھ کنفیوژن ہو رہا ہو تو. نمبر 7، شہداء کو کیسے لایا جائے گا، شہید کیسے آئے گا میدان محشر میں. شہید کا بھی بڑا پیارا انداز شریعت مطہرہ نے بتایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 237. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلم یقل المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت کہیئتھا اذا طفئت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مسلمان
جسے اللہ کے راستے میں کوئی زخم دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو وہ کل روز قیامت اسی زخم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا۔ خون کا کلر تو خون کا ہوگا، پر خوشبو مشک کی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا یا زخمی ہونے والا کل روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو اسی زخم کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ خون بہ رہا ہوگا، خون کا کلر تو خون کا ہوگا، پر اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ پہچان ہوگی شہید کی، گردن پہ زخم، پیروں پر زخم، ہاتھوں پر زخم، جس انداز میں سے شہید کیا گیا اس زخم سے خون بہ رہا ہوگا، یہ پہچان ہوگی اس کی، اس پہچان کے ساتھ وہ لایا جائے گا۔ خون کا کلر تو خون کا ہوگا، پر خوشبو مشک کی ہوگی۔ مشک کی خوشبو اس شہید کے پاس سے آئے گی، اس کے اندر ایک خوشبو آئے گی جس خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا، جس خوشبو کی وجہ سے جان لیا جائے گا کہ یہ انسان اللہ تعالی کے راستے میں شہادت قبول کر کے آیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ اب اس کے بعد پوائنٹ لکھیے، میدان محشر میں کن کن کو لے جایا جائے گا؟ تو میدان محشر میں کن کن کو لے جایا جائے گا، اس مسئلے پہ بڑا اختلاف ہے کہ حشر کن کن لوگوں کا ہوگا، صرف انسان کا ہوگا، جنات کا ہوگا، یا ساری مخلوقات کا ہوگا؟ تو زیادہ راجح قول کے مطابق میدان محشر میں جنات، انسان اور ساری مخلوقات کو لے جایا جائے گا۔ انسان بھی رہیں گے، جنات بھی رہیں گے اور جانور بھی رہیں گے، سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل کے طور پر آپ 2 آیتیں لکھ لیجئے، سورہ انعام آیت نمبر 38، سورہ تکویر آیت نمبر 5۔ صرف ایک پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیجئے تاکہ بات ذہن میں رہے کہ میدان محشر بھئی حشر ہوگا، میدان محشر میں لے جایا جائے گا، تو کیا ایسا ہے کیا کہ صرف انسان جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، انسان بھی جائیں گے، جنات بھی جائیں گے، ساری مخلوقات جائیں گی۔ اور اس کی دلیل سورہ انعام آیت نمبر 38، سورہ تکویر آیت نمبر 5، جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان، جنات اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالی میدان محشر کے اندر جمع کروائے گا۔ صرف ایک میں کہہ رہا ہوں نا کہ موت سے لے کر اب تک کے سارے منظر کو اگر آپ دماغ کے اندر بٹھانا چاہتے ہو تو ایک اس کی پکچرائز کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا ہوگا، پھر موت آئے گی، روح کھینچی جائے گی، قبر کے اندر جائیں گے، پھر وہاں سے اٹھنے کا انداز کیا ہوگا، پھر میدان محشر میں کیسے لے کر جائیں گے، پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا میدان کیسا ہوگا، میدان میں حساب کیسے ہوگا، ترازو کیسے لگایا جائے گا، اس کے بعد جنت جہنم کا کیا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن سورہ تکویر آیت نمبر 5۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن رہے گا، نیکسٹ ٹاپک، نیکسٹ ہیڈنگ بنا لیجئے، سب سے پہلے کون اپنی قبر سے اٹھیں گے؟ سب سے پہلے ساری یعنی جتنے انسان ہیں ان میں سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھیں گے؟ تو سب سے پہلے میدان محشر کے لیے اپنی قبر سے اٹھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278، صحیح مسلم حدیث نمبر 2278، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار میں رہوں گا۔ قیامت کے دن آدم کی اولادوں کا سردار میں رہوں گا اور سب سے پہلے اپنی قبر سے میں ہی اٹھوں گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ نے کہا آدم کی اولادوں کا سردار کل روز قیامت میں رہوں گا اور سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ آج کی باتیں چونکہ تھوڑا سا ٹپیکل ہیں، تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہیں، اس لیے میں اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا اٹھائے جانے کو کیا کیا کہا جاتا ہے، اسے بعث بھی کہا جاتا ہے اور نشور بھی کہا جاتا ہے۔ انداز کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 بار سور پھونکیں گے،
پہلی نفخۃ الفزع جس سے سب ڈر جائیں گے، نفخۃ الصعق جس سے سب مر جائیں گے، پھر نفخۃ القیام تیسری بار جب پھونکیں گے سب اٹھ جائیں گے، اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ اٹھ کر اللہ کے پاس یعنی زمین سے اٹھنے کا انداز کیا ہوگا، تو میں نے بتایا کہ درختوں کی طرح، جھاڑ کی طرح، کھیتیوں کی طرح انسان اگے گا۔ اس کی 2 دلیلیں میں نے آپ کو دی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کن دلیلوں سے سمجھایا، 4 دلیلوں سے سمجھایا۔ ایک بار پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں، مردہ زمین کی مثال، آسمان زمین کی تخلیق کی مثال، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میدان محشر میں کیسے لے جایا جائے گا، تو نمبر 1 بتایا ننگے بدن ننگے پیر، نمبر 2 کافروں کو سر کے بل، نمبر 3 تکبر کرنے والوں کو ذرات کی طرح بنا دیا جائے گا، نمبر 4 بلا ضرورت مانگنے والوں کے چہروں پر گوشت نہ ہوگا، نمبر 5 چوری کرنے والا مال غنیمت سے سارا چوری کا مال ساتھ لے کر آئے گا، نمبر 6 باوضو رہنے والے میدان محشر میں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ شہید جب آئے گا تو جس جگہ اس کو زخم دیا گیا ہے زخم لے کر آئے گا، زخم سے خون بہ رہا ہوگا، کلر خون کا ہوگا پر خوشبو مشک کی ہوگی۔ میدان محشر میں کن کن کو لے جایا جائے گا، جنات، انسان اور ساری مخلوقات کو۔ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو لوگوں کو بھی بتا سکیں اور آپ کے تصور کے اندر قیامت، میدان محشر اور فیصلہ یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ اسی مقصد سے ہم ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا موقف، وہ زمین کون سی ہوگی جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حساب کیسے ہوگا، اعمال نامے کا کیا سسٹم ہوگا، وزن کیسے کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔